نہیں کہا، محبت ہے۔ محبت بڑی عجیب سی شے ہے۔ کہا اے میرے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، اور علی کو معلوم ہے کہ حملہ ہونے کا خطرہ ہے، لیکن محبت کہہ رہی ہے کہ میرا محبوب چاہتا ہے میں آج سو جاؤں۔ جب محبوب چاہ رہا ہو کہ آج سو جاؤں تو پھر جاگنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں سے محبوب کو ایک اشارے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جب نبی کہیں کہ وہیں پہ رک جاؤ تو پیچھا کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی نبی نے کہا یہاں پہ رک جاؤ، اگر علی چلے جاتے تو وہ گناہ ہے۔ بات کو کہیں مت لے کے جائے گا، یہ علی کے متعلق ہے کہ علی سے کہا یا علی یہاں پہ رک جائیے، اگر علی پیچھا کرتے تو گناہ ہے، یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ اے میرے اللہ دکھا مجھے سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ میں آگے ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، صرف کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف عرض کرنا چاہ رہا، دکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام جنت کو مل جانے کو نہیں کہتے، جب جنت مل جائے اسے کرم کہتے ہیں، جزا کہتے ہیں۔ اگر کسی کو جنت مل رہی ہے اسے انعام نہ سمجھے، اسے جزا سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ انعام کیا ہے؟ انعام یہ ہے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، انعام ہے۔ جس جنت کے سردار حسن اور حسین ہے اس کو تقسیم کرنے والے کا نام علی ہے، یہ انعام ہے۔ میرے بعد میری قرابت داروں سے محبت کرنا یہ انعام ہے۔ اطاعت کرو ان کی جو پابندگی سے نماز ادا کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، انعام ہے۔ انعام اسے کہتے ہیں جو کوئی جتنی مرضی کوشش کر لے اسے نہ مل پائے، کسی غیر کو نہ مل پائے۔ جتنی مرضی عبادت کر لو، جنتی ہو سکتے ہو، سردار نہیں ہو سکتے۔ جتنی مرضی عبادت کر لو جنت میں جا سکتے ہو، مگر جنت کو تقسیم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ جتنی مرضی محبت کر لو نبی سے، نبی کے قدموں میں بیٹھ سکتے ہو، کندھوں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ انعام ہے۔ انعام اسے کہتے ہیں کہ جسے دے دیا جائے پھر اس کے بعد کسی اور کو نہ دیا جائے۔ لاکھ سجدے کرتے رہو زمین میں، سجدے کرتے رہو، کہتے رہو اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ، اللہ نہیں لے کر جائے گا راتوں رات۔ سمجھ میں آگی بات ہے؟ اللہ نہیں لے کے جائے گا راتوں رات۔ کیوں؟ جسے ایک بار لے گیا پھر اس کے بعد کسی اور کو نہیں لے کر جا سکتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ جس مقام پر ایک کو لے جائے پھر اسی مقام پہ کسی اور کو لے جائے تو اسے شرک کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک مقام پہ جسے بٹھا لیا اسی مقام پہ کسی اور کو بٹھا لو تو اسے شرک کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہی طرح کی دو ذاتوں کو ایک مقام پر بٹھا لو تو شرک نہیں ہوتا۔ لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات، لے گیا نا، اب وہاں پہ صرف ایک ذات ہے، کسی اور کو لے جائے تو وہ شرک ہے۔ خدا کے بارے میں نہیں، نبی کے بارے میں، نبی کے مقابلے میں بھی کسی کو لے آنا یہ نبی کی ذات میں شرک ہے نا۔ اللہ اپنے حبیب کو لے گیا لیکن اس سے پہلے پردے میں علی کے ہاتھ کو رکھا، شرک ہے۔ عام فہم میں ہو سکتا ہے، ہاں ایک جگہ پہ محمد کو وہیں پہ علی کو، تو جسے یہ لگے نا کہ یہ شرک ہے تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی نے کہا میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے، ایک ہی نور کے دو حصے ہیں۔ نبی جسے اپنے کندھے پہ بٹھا لے کسی اور کو بٹھا لے تو شرک ہے۔
ایک کندھے پہ حسن کو دوسرے پہ حسین کو کوئی کہہ سکتا ہے؟ ایک ہی جنت کے 2 سردار ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے ایک کو دی ہے سرداری دوسرے کو بھی دے دی؟ ان میں فرق نہیں، ان کے قول میں فرق نہیں، ان کے حلم میں، ان کے علم میں، ان کی طہارت میں فرق نہیں۔ تبھی تو پروردگار نے کہا مانگو ان کا راستہ جن پر انعام ہوا۔ تو پھر مانگو، اللہ سے دعا کرو، آج کی رات ہے، دعا مانگو، اے اللہ دکھا ہمیں راستہ۔ خود نے بھی تو نماز میں الحمد پڑھی ہوگی، دکھا ہمیں ان لوگوں کا راستہ۔ تو خدا نے احسان کیا، اس رات دکھا دیا، آج کی رات خود کو دکھا دیا، وہ رہا راستہ۔ جانا تمہارا کام، چلے جاؤ اس راستے پر۔ تو اگر حر نے اس راستے پہ چل کے انعام پا لیا، انعام کیا ہے؟ لعنت اللہ سے علیہ السلام تک کا سفر کیا ہے نا۔ انعام اسے کہتے ہیں جسے مل جائے اس کے بعد کسی اور کا نہ ملے، جو حر کو مل گیا کسی اور کو نہیں مل سکا۔ علیہ السلام، علیہ السلام سے بھی بلند ایک انعام ہے نا۔ ایک اور مقام بھی ہے، ایک اور انعام بھی ہے جو صرف حر کو ملا ہے۔ پاک زہرا کا ایک رومال ہے، ایک رومال ہے کسی کے پاس تاریخ میں؟ نہیں ہے۔ سلمان گزرے 10ویں درجے پر ہیں ایمان کے، مگر وہ رومال نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب حر کو مل گیا کسی اور کو نہیں ملا، کیوں؟ کیونکہ حر نے ایک رات میں فیصلہ کیا ہے کہ انعام والوں کے پاس جانا ہے۔ ہمیں برسوں گزر گئے سوچتے سوچتے کہ کہاں جانا ہے۔ ہم برسوں لگا دیتے ہیں سوچ میں کہاں جانا ہے۔ بھئی حر بنو، ایک رات میں فیصلہ کرو کہ کہاں جانا ہے، ایک رات میں فیصلہ کرو۔ آج کی رات ہے، فیصلہ کرو 9 لاکھ میں جانا ہے کہ 72 میں جانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب میں مسائل کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی رات بڑی ہی کٹھن رات ہے۔ یہ رات زہرا کی بیٹیوں نے چاند کو دیکھ دیکھ کر گزاری ہے۔ بار بار کہتی ہے چاند رک جا، ٹھہر جا، تیرے ڈھلنے سے میرے دل کو بے چینی بڑھتی ہے۔ عزادارو ایک جملہ سننا، 9 محرم کو اہل حرم پر پہلا حملہ ہوا۔ وہ تیر چلے، اسے حملہ سمجھا گیا۔ جب تیر چلے نا، جناب عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور بڑے ہی پرجوش دکھائی دیے کہ اب جنگ لڑنے کو ملے گی، اب صفین کے بعد اب میری تلوار کو وہ جوہر دکھانے کا موقع ملے گا۔ آج میں اپنی تلوار کے جوہر دکھاؤں گا، ان کوفیوں ان شامیوں کو بتاؤں گا کہ علی کا بیٹا کہتے کسے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، امام حسین نے آ کر کہا عباس ان 9 لاکھ کی فوج سے ایک رات کی مہلت مانگو۔ شجاعت کے پیکر سے جب کہا جائے نا کہ کچھ مانگ کر لاؤ، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جو تلوار چلانا جانتا ہو اسے کہا جائے ایک رات مانگ کر آؤ۔ عباس نے اپنی تلوار کو نہ جانے کس طرح نیام میں ڈالا اور چلے پسر سعد کے پاس، جا کر کہا فاطمہ کا بیٹا ایک رات مانگ رہا۔ حسین نے کہا تھا تعارف میری ماں کے نام سے ہونا چاہیے۔ جو غیرت کا شہنشاہ ہو اسے کہا جا رہا ہے کہ لعنتی کے سامنے میری ماں کا تعارف کرانا ہے کہ زہرا کا بیٹا ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے،
بس عزادارو ایک جملہ سننا، ایک رات کی مہلت ملی، یہ ہے وہ رات جس کی مہلت ملی ہے۔ ساری رات بے چینی میں گزاری ہے عباس نے، کبھی ذہن میں کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ سوچ رہے ہیں۔ ایک خیال آیا، بڑا عجیب سا خیال آیا، اپنی سواری کو لیا، اپنی ہمشیرہ کے خیمے میں چلے گئے۔ ہمشیرہ سامنے دیکھ رہی ہے، عباس کبھی زین کو اتارتے ہیں، کبھی دوبارہ چڑھاتے ہیں، کبھی لگام کو ڈالتے ہیں، بار بار یہ عمل کر رہے ہیں۔ بہن دیکھ رہی ہے، پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بہن سیکھ لو کہ زین کس طرح چڑھاتے ہیں۔ کہا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ تو جناب عباس نے کہا ایک وقت آ جائے گا جب زہرا کا بیٹا اکیلا رہ جائے گا، زین چڑھانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ زہرا کی بیٹیاں یہ کام کریں، میں نہیں چاہتا کہ زہرا کی بیٹیاں سواری تیار کریں، تو کنیز کی بیٹی ہے، سواری کی زین کو تیار کرنا عباس کا کام ہے، میں چاہتا ہوں میرے بعد عباس تو بنے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے نہیں؟ اب وہ یہ رات بڑی عجیب سی رات ہے۔ ایک جملہ سننا، جب حملہ ہوا نا اس کے بعد امام حسین نے تمام اصحاب اور انصار کو اپنے سامنے بلا لیا اور کہا جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ ایک جملہ جب کہا نا کہ یہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، بہن نے در خیمہ سے اپنے بھائی کو بلایا، کہا بھیا میری بات سننا۔ ایک بے چینی کے عالم میں جناب زینب نے ایک سوال کیا، سوال سنو گے کہ بی بی نے سوال کیا کیا؟ بی بی نے سوال کیا بھیا یہ کہیں ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ جب یہ جملہ سنا حبیب کے کانوں میں یہ جملہ آیا، حبیب نے کہا ساتھیوں میرے پاس آؤ، سب کو اکٹھا کیا، کہا زہرا کی بیٹیوں کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے، اپنی تلواریں لو، خنجر لو اور آؤ میرے ساتھ۔ سب خیمے کے سامنے آئے، کہا السلام علیکہ یا اہل البیت نبوت، اگر آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے آپ اجازت دیں ہم اپنے گلے اسی وقت کاٹ لیتے۔ امام حسین نے کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں جا رہا۔ امام نے کہا جہنم کے خوف سے اگر نہیں جا رہے تو ضمانت دے رہا ہوں جنت ملے گی، چلے جاؤ۔ کوئی نہیں جا رہا۔ کہا اگر توہین کی وجہ سے نہیں جا رہے، یہ جملہ سننے والا ہے، قابل غور ہے، اگر اس لیے نہیں جا رہے کہ اگر چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسا کرو ان بیبیوں کو مدینے لے جاؤ، وہاں پہ روضہ رسول پہ چھوڑ دے، کوئی پوچھے کہ کیوں آ گئے حسین کو چھوڑ کر تو کہہ دینا بیبیوں کو چھوڑنے آئے تھے، چلے جاؤ، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں تمہارے نہیں، چلے جاؤ، کوئی نہیں جا رہا۔ کہا اگر شرم آ رہی ہے علی اکبر چراغ کو بجھا دو۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عباس تڑپ گئے، آئے قدموں کو ہاتھ لگایا، کہا آقا کیا مجھ پر بھی اعتبار نہیں؟ آقا کیا مجھ پر بھی اعتبار نہیں؟ حسین کا ہر کام